مسجد حرم شریف میں حاضری اور طواف۔ حرم شریف کی طرف نہایتی ادب و احترام، خوف خدا، خشیت الہی، تواضع و انکساری کے ساتھ چلتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ کعبہ شریف کے چاروں طرف جو عظیم الشان عمارت بنی ہوئی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام میں 100 سے زیادہ دروازے ہیں۔ جس دروازے سے سہولت ہو مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا داہنا قدم مسجد میں رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتحنی ابواب رحمتک۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب بیت اللہ شریف نظر آنے لگے تو 3 مرتبہ اس طرح تکبیر و تحلیل کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور وہیں کھڑے ہو کر خوب خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی جہاں بھی جائز دعا کروں اس کو قبول فرما اور ہمارا عمرہ آسان اور قبول فرما۔ حجر اسود پر آ کر طواف کی نیت۔ اس کے بعد حجر اسود کے قریب آئیں۔ یہاں پہلے اجتباء کریں، یعنی اپنی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں تو داہنا کندھا کھل جائے گا۔ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہوں، ذرا بائیں طرف ہٹ کر حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کی داہنی جانب ہو جائے۔ پھر طواف کی نیت اس طرح کریں، اللہم انی ارید طواف العمرتی فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ نیت کے بعد داہنی طرف حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائیں جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ موقع ہو تو حجر اسود کو منہ سے چوم لیں، ورنہ دور ہی سے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھا کر اپنی ہتھیلیوں کا اشارہ حجر اسود کی طرف کریں اور یہ خیال کریں کہ میرا ہاتھ حجر اسود پر رکھا ہوا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر ہاتھ کا بوسہ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ دونوں ہاتھ کانوں تک صرف نیت ہی کے وقت اٹھائے جاتے ہیں، بعد کے چکروں میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کے بعد داہنی طرف چلتے ہوئے طواف شروع کر دیں کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی تیز قدم اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلیں۔ طواف کے دوران کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مثلا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، اور طواف کے دوران دعا بھی کریں۔ کعبہ کے 4 کونے ہیں، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ جب چوتھے کونے پر پہنچے یعنی رکن یمانی پر تو موقع ہو تو رکن یمانی کے کونے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ بھیڑ ہو تو دور ہی رہیں اور یہاں سے یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہنچ کر دور ہی سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کا اشارہ حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر دونوں ہاتھوں کا بوسہ لے لیں۔ یہ حجر اسود کا استلام کہلاتا ہے۔ یہ 1 چکر ہوا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں۔ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے اور ایک طواف میں 8 بوسے ہوتے ہیں۔ طواف کے درمیان نماز۔ طواف کے درمیان اگر فرض نماز شروع ہو جائے تو نماز میں شامل ہو جائیں اور پھر وہیں سے آ کر طواف شروع کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے، اور یہ نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا مستحب ہے۔ اگر وہاں جگہ نہ ملے تو قریب میں کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ اس نماز میں استباء نہیں رہے گا، کندھے کو ڈھانک کر نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب رو کر گڑ گڑا کر
دعا کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان، رشتہ دار، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ زمزم پینا، دعا سے فارغ ہو کر زمزم پر آئیں، یہاں قبلہ رو کھڑے ہو کر 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پانی پیئیں اور خوب اپنی زبان میں دعا کریں۔ یاد ہو تو یہ مختصر دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ملتزم، پھر ملتزم پر آئیں۔ ملتزم خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان میں ہے۔ اس جگہ چمٹ کر دعا کریں، اگر بھیڑ ہو تو دور ہی سے کھڑے ہو کر دعا کریں۔ دعا سے فارغ ہو کر حجر اسود پر آئیں، حجر اسود کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا بوسہ لیں، یہ نما بوسہ ہوگا۔